جی ہاں دوستو، پری کی سچی کہانی، پری کی ایک دم سچی کہانی پری کی حاضری کریں۔ صرف اور صرف آپ یہ ایک کام کریں اور پری کی حاضری یقینی پائیں۔ السلام علیکم دوستو، بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست سچی کہانی کے ساتھ ایک نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ہماری بچپن کی دادی جی کی کہانیوں میں سے لائی گئی ایک پری ہے۔ کہانی نہیں ہے، کہانیوں میں سے لائی گئی ایک پری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب چھوٹے تھے دادی اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا چاند پر پریاں رہتی ہیں، ہے نا؟ سنی ہے نا یہ بات؟ جس نے یہ بات سنی ہے، نانی سے، اپنی سے، دادی سے، اپنی سے، جس نے یہ کہانی سنی ہے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور جو دادی اماں نے کہا ہے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا ہمیں۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ کہانی بتا دیتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوا تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ورنہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ ایک عمل ہمارے پاس آیا تھا، بہت دنوں پرانا تھا۔ بس اس عمل پر غور نہیں کیا اور اس کو جو ہے وہ آزمایا نہیں، دیکھا نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا شاید۔ کچھ دن پہلے یہ عمل دوبارہ سے نظروں کے سامنے آیا اور ایک دوست کو چاہیے تھا یہ عمل۔ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر سے وہ دوست نے رابطہ کیا، اس کو چاہیے تھا عمل۔ تو وہ کہتا تھا کہ آپ کی گارنٹی میں مجھے عمل کرنا ہے، مطلب آپ کی نگرانی میں عمل کرنا ہے، تو آپ مجھے خود عمل کروائیں۔ ویسے تو یہ سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، پھر بھی اس کے بہت ساری اصرار پر ہم نے اس کی بات مانی اور اس کو یہ عمل کروایا۔ عمل کرنے کے جو بھی طریقہ کار تھے وہ اس نے کیے، تو اس کے سامنے پری حاضر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے سامنے پری حاضر ہو گئی اور وہ پری کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ پری کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ حالانکہ کوئی ایسا نقصان دہ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پری کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ کو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو انسان کو دل دماغ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا دل اور دماغ مضبوط ہے ہی نہیں تو وہ عملیات کرے ہی نہ۔ اگر کسی کا دل دماغ مضبوط ہے تو وہ ہی عمل کو کرے۔ تو عمل کچھ مشکل نہیں ہے، عمل بہت ہی زیادہ آسان، بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اور اس عمل میں پری جو ہے وہ پہلے دن بھی حاضر ہو سکتی ہے، نہیں تو میکسیمم 14 دن کا عمل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، 14 دن کے اندر اندر پری حاضر ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا کچھ یوں ہے، سب سے پہلے آپ کسی دریا پر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، دریا نہ ہو تو آپ کسی تالاب جو کہ کافی بڑا ہو، ٹھیک ہے، کم از کم 1-2 ایکڑ میں تو پھیلا ہوا ہی ہو، ایسا تالاب ہو، آپ وہاں پر چلے جائیں۔ تالاب آپ کو مل جائے یا پھر آپ کو دریا مل جائے، سمندر مل جائے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کو بآسانی مل جائے جس پر پانی موجود ہو۔ آپ نے اپنے ساتھ لبان لے لینا ہے، کوئلے لے لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنی مخصوص جگہ پر جائیں۔ مخصوص جگہ پر جانے کے بعد آپ نے کوئلے جلا لینے ہیں۔ بخور کو استعمال کرنے کا آپ نے مکمل اہتمام کر لینا ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں، اچھا اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ جو بالغ حضرات ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی مطلوبہ جگہ، اپنی مخصوص جگہ پر جب آپ چلے گئے،
وہاں پر جا کر دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور دوسرا شخص دیکھنے والا بھی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پر کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جس جگہ پر آپ کو چاند کا عکس دکھائی دے رہا ہو۔ چاند ہے تو اوپر آسمان پر، لیکن آپ نے نیچے اس پانی میں چاند کو دیکھتے ہوئے یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ کو چاند کا عکس دکھائی دے رہا ہو۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اقسمت وعلیکم وعزمت علیکم یا خادمۃ القمری حاضر شو بحقی یا بدوح یا بدوح یا بدوح۔ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ترتیب کی طرف۔ آپ نے اس عمل کو 1400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر عمل شروع کرنے کے دن جب آپ اس جگہ پر جائیں گے، چاند کی 13 تاریخ کو گزار کر جو 14 تاریخ آتی ہے اس رات کو آپ جائیں گے، یعنی کہ 14ویں کی رات کو آپ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا آج تو بڑا 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، تو وہی 14ویں کے چاند کو آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر جائیں گے۔ جانے کے بعد اس عمل کو پڑھیں گے۔ آپ نے اس عمل کو زبانی یاد کر لینا ہے، اور آپ نے پانی میں چاند کا عکس دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد جس جگہ پر آپ کی نظر جمی ہوں گی، یعنی کہ پانی کا عکس جو ہوگا، پانی پر چاند کا جو عکس ہوگا وہ دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد آپ کو بادل نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو کہ بالکل بھی عقل سے بالا تر ہوں گی۔ آپ کو چند سے نشانیاں نظر آ سکتی ہیں، ہوائیں بہت تیز ہو سکتی ہیں، ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ جس جگہ پر آپ نظریں گڑائے بیٹھے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس جگہ سے کوئی ایک خطرناک سی چیز آپ کو ڈرانے کے لیے آ رہی ہے، لیکن وہ سب آپ کا وہم ہوگا۔ آپ کو ڈرانے کے لیے، عمل کو نامکمل کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آشنا ہو جائیں گی، اور ہمیں تو اگر ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کی کامیابی کی نشانی ہے۔ بس اسی طرح تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے دن پر ہی حاضر ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے، 7ویں دن ہو جائے، 11ویں دن ہو جائے، نہیں تو 14 دن مکمل کرنے سے پہلے پری حاضر ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رات کو 12 بجے یہ عمل شروع کریں گے، اور جب پری حاضر ہو جائے آپ نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے عمل کو جو ہے وہ مکمل پڑھ لینا ہے، 1400 مکمل پڑھ لینے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ عمل کو بیچ میں چھوڑیں گے تو آپ کو ایک تو نقصان ہوگا، اور آپ کا عمل بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، پھر آپ نے پری سے قول و قرار لے لینے ہیں، اس کو قسم دے دینی ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی، اللہ پاک کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے اس کو قسم دے دینی ہے، حاضری سے مکمل قول و قرار لے لینے ہیں، آپ نے وعدہ لے لینا ہے، اور حاضری سے دوبارہ اس پری سے دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ بھی آپ نے پوچھ لینا ہے۔ تو ایسے عملیات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس عمل کو کون کون کرے گا، کون کون کرنے والا ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ فی امان اللہ۔